جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پھر ایک روایت برقرار رکھی گئی، تو ایک جانب یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، دوسری جانب بائیکاٹ، تو یہ رویے کے ساتھ اس طرح یہ سیاست چل سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے دو موقعوں پہ ہونے والے ایشوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک یہ جب جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنرل فیض DGI تھے اور عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے اور شہباز صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ تو تب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں چیف آئے، ایاساد اپنا تھے کہ اسد کیسر اس وقت اسپیکر تھے، تب چیف آئے، یہ بریفنگ تھی، DG آئے اور بریفنگ پہ عمران خان ریفیوز ٹو سیٹ۔ تب تو چیف بھی ان کا اور DGI بھی ان کا، گورنمنٹ بھی ان کی سیم پیج بھی تھا، سارا کچھ تھا اور نیشنل سیکورٹی کو بڑے سیریس کنسرنس تھے تب بھی، آج سے کوئی مختلف صورتحال نہیں تھی۔ ہماری پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ہماری افواج بڑی بہادر ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لوگوں نے 80,000 کے قریب، اب تو لگ بھگ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کی جانیں اس میں جا چکی ہیں۔ بلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہماری اس کے نیچے دبی ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن ہمارا یہ ریزالو کہیں متزلزل نہیں ہوا کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اس موقع پہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اب تب بطور پرائم منسٹر انڈرمائن کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو، قومی سلامتی کی اس پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کو، اور میں نے دیکھا کتنے مضطرب تھے وہ لوگ اس وقت جو بریفنگ دینے آئے تھے۔ میں اس وقت گو رکن صوبائی اسمبلی تھا، لیکن میں شہباز صاحب کو اسسٹ کرتا تھا ان کے بطور لیڈر آف اپوزیشن کئی معاملات میں، پارٹی اینڈ پولیٹیکل معاملات میں۔ تو آئی سو دیٹ ویٹ آف آورز اینڈ آورز، وہ انتظار بھی میں نے دیکھا اور وہ بے چینی بھی میں نے دیکھی جو سیکیورٹی کے لیڈرشپ کے درمیان تھی، وہ بھی میں نے دیکھی، لیکن ہی ڈنٹ ٹرن اپ۔ انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ آج یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ ٹرین والا، آج یہ روز 10، 12، 15 ملٹری اور سیکورٹی فورسز پہ حملے، پولیس پہ حملے، تھانوں پہ حملے، آپ کے بارڈرز پہ ٹیپ کر رہے ہیں، پروونشل بارڈرز پہ ٹیپ کر رہے ہیں، 2-3 طرف سے ایک شورش اور یلغار ہے۔ کون سا پاکستانی اس صورتحال پہ کنسرنڈ اور ورڈ نہیں ہوگا؟ ہم کنسرنڈ بھی ہیں، ورڈ بھی ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری افواج اس قابل ہیں کہ اس برائی کا خاتمہ جڑ سے کریں گی، یہ ہمارا یقین ہے اور یہ چیلنج ہم نے فیس کرنا ہے۔ دنیا کے ساتھ ہماری اس پہ پارٹنرشپ تھی، اینڈ لیٹ الون وی آر فیسنگ اٹ ٹوڈے۔ یہ پارٹنرشپ ہم نے کسی شوق کے تحت نہیں کی، یہ جیو پولیٹیکل تھی، اس میں کسی کی یا کی ملکی غلطی کی بنیاد پر کوئی طے چیزیں نہیں پائیں۔ اب یہ مسئلہ آج ہم فیس کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو ہم اپنی وزڈم کے ساتھ، اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ریزالو کریں گے۔ اب جب ہم کلیکٹیو وزڈم کہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوگا، اس میں ملٹری اپنی ایک پوزیشن پارلیمان کے ساتھ رکھ کے ایک متفقہ لائے عمل بنانا چاہ رہی ہوگی اور چند مٹھی بھر لوگ، اب میں کہوں گا یہ زیادہ دیر ایسے نہیں چلتا، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کی پوزیشنز قوموں کی زندگی میں پرپیچول دائمی نہیں ہوتی، یہ ایک وقتی ابال تھا جس طرح سے ہے، لیکن یہ ایکٹ ایک ہائی شیمفل ایکٹ ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ قومی سلامتی اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یعنی 5 سال پہلے بھی آپ کی ایک پوزیشن ہے، آج بھی ایک پوزیشن ہے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار دیکھو ذرا کہ ایک شخص کے ساتھ جڑی صرف چند باتیں ہیں اور وہ باتیں انارکی ہے، ایک اس کے ساتھ جڑی ملک کے اندر ایک افراتفری ہے، گھراؤ جلاؤ ہے، آگ لگنا ہے، اینڈ فیو تھنگز بیکم فیشن فار اے ٹائم، فیشن وقتی ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت KPK میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ غور دیکھیں، لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے۔ آج چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب آج جو کر رہی ہیں، اب میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں آسانی سے تعریف کرنے والا آدمی نہیں،
किसी भी हालत में एक दूसरे से हम वाकिफ हैं। जी जी बट ट्रस्ट मी व्हेन आई गो आउट टुडे, और मैं जब देहात में होने वाली इस तब्दीली को रूनुमा होते देख रहा हूँ, सेहत में आने वाली, तो मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरे गांव के अंदर जो BHU है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहा हो। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरा जो वजीर तालीम है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने जा रहा हो। तो टॉक ऑफ इट, बात करें, आपकी और मेरी बात होती रही है इस पे। जी जी आप इस पे बात करें और देखें, एक तरफ एक गवर्नमेंट है जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर 84 वो उस एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर को 100 साल की, 70 साल की, 80 साल की जो महरूमी है उसके खात्मे के लिए एक रिफॉर्म्ड एक गवर्नेंस का मॉडल देकर पूरे हर महकमे में आप देखते जाएं, उसके आप हर पूरी पंजाब की चीफ मिनिस्टर KP क्या कर रहे हैं? वाई शुड आई लिसन टू? उनकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, वो वहाँ पे लोगों की, शहरियों की जानो माल के जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो ऑपरेशन अगर कहते हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं करने देता, मैं यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करने दूंगा किसी को, मुझे उनकी इस पोजीशन का, मैं आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डिटेल्स डिफरेंट हैं, आपके पास हैं, दोस्त होंगी। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन नहीं करती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पुलिस के ऊपर कहती है कि अमनो अमान को बहाल करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी है करें। नहीं, अगर वो नहीं करने देते और खुद भी नहीं करते, ऐसी अजम्पटिव बातें सर वो कह रहे हैं।